21ویں فصل خلوت کے اوقات کے بارے میں۔ خلوت نشین کو چاہیے کہ جب خلوت میں بیٹھے اگر طاقت رکھتا ہے تو روزے رکھے، پانچوں نمازیں اپنے اپنے اوقات پر سنت و شرائط اور ارکان کی پابندی سے لوگوں کے ساتھ باجماعت ادا کرے، نصف شب کے بعد 12 رکعت نماز تہجد پڑھے اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز شب 2 رکعت کر کے پڑھی جائے اور اس کے بعد 3 رکعت نماز وتر ادا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، سورہ بنی اسرائیل آیت 79۔ رات کے کچھ حصے میں نماز تہجد ادا کرو اور اس کے ساتھ قرآن پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، سورۃ السجدہ آیت 16، ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں۔ پھر طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے جو کہ نماز اشراق ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز استعاذہ کی نیت سے ادا کرے۔ استعاذہ سے مراد ہے پناہ مانگنا۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفلق تلاوت کرے اور دوسری رکعت میں سورۃ الناس، اس کے بعد 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت سے ادا کرے، جس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے، اور 6 رکعت صلاۃ الضحیٰ یعنی نماز چاشت پڑھے، جس میں اپنی مرضی سے آیات اور سورہ تلاوت کرے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز کفارہ بول کی نیت سے ادا کرے، جس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھے۔ پس یہ نماز کفارہ بول ہوگی اور عذاب قبر سے نجات دے گی۔ کفارہ بول سے مراد یہ ہے کہ دوران پیشاب بے احتیاطی سے پیشاب کا جسم پر لگ جانا اور کپڑوں اور جسم کا ناپاک رہنا باعث عذاب ہے، اس لیے 2 رکعت اس کے کفارہ کے لیے ادا کیے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منہ، پیشاب سے دور رہو کہ عذاب قبر عموماً اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 4 رکعت نماز ادا کرے، اگر دن میں پڑھے اور حنفی ہے تو 4 رکعت اکٹھی ادا کرے، اور اگر شافعی ہے تو 2 رکعت کر کے ادا کرے۔ اگر رات کو پڑھے تو حنفی اور شافعی ہر کوئی 2 رکعتیں کر کے پڑھے۔ یہ صلاۃ التسبیح ہے۔ حنفی مذہب کے مطابق اگر دن میں یہ نماز پڑھے تو یہ نیت کرے اللہ کے لیے صلاۃ التسبیح پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، پھر تکبیر تحریمہ کہے اور توجہ سے ثنا پڑھے، اور توجہ کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہے، پھر سورہ فاتحہ تلاوت کرے اور کوئی سورہ یا سورۃ البقرہ کی آخری آیات یا کوئی بھی آیات تلاوت کرے اور پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ اس کے بعد رکوع میں جائے اور 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے، اس کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ تسبیح پڑھے، پھر سجدہ کرے اور سجدہ میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور پہلی رکعت کی ترتیب میں اسی طرح ہی تسبیح کرے اور التحیات و تشہد تک پڑھے، پھر قیام کرے، تیسری اور چوتھی رکعت ادا کرے۔ ہر رکعت میں تسبیحات 75 مرتبہ اور 2 رکعت میں 150 مرتبہ اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ پڑھی جائیں۔ شافعی مذہب کی روح سے چاہے دن ہو یا رات یہ نیت کرے اللہ کے لیے 2 رکعت نماز سنت التسبیح کی نیت کرتا ہوں، پھر تکبیر تحریمہ کہے اور اس کے بعد ثنا، سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھے، پھر 15 مرتبہ تسبیح پڑھے، اس کے بعد رکوع کرے اور 10 مرتبہ تسبیح پڑھے، پھر کھڑا ہو کر 10 مرتبہ تسبیح پڑھے، پھر سجدہ کرے اور 10 مرتبہ تسبیح پڑھے، قعدہ اولیٰ میں 10 مرتبہ اور پھر دوسرے سجدہ میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھے، پھر بیٹھ کر 10 مرتبہ تسبیح پڑھے، التحیات آخر تک پڑھ کر سلام پھیرے، اسی طرح دوسری رکعت بھی ادا کرے۔ خلوت نشین پر واجب ہے کہ یہ نماز ہر دن اور رات میں پڑھے، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو ہر جمعہ کے دن پڑھے، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو ہر مہینے 1 مرتبہ پڑھے، اگر اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا تو سال میں 1 مرتبہ ضرور پڑھے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو عمر بھر میں 1 مرتبہ لازم پڑھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا من صلی هذه الصلاة غفر اللہ تعالی له ذنوبه كلها وإن كانت أكثر من عدد الرمل وعدد النجوم التي في السماء
او عدد کل ما کان علی وجہ الارض، جو یہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، اگرچہ اس کے گناہ ریت کے ذرات، آسمان کے ستاروں اور روئے زمین کی ہر چیز کی تعداد سے بڑھ کر ہوں۔ سالک کو چاہیے کہ روزانہ 1 مرتبہ دعائے سیفی پڑھے، ایک دن میں 200 آیات کے برابر قرآن تلاوت کرے اور پھر کثرت سے ذکر اللہ کرے۔ اگر ذکر جہر کا اہل ہو تو ذکر جہر، اور اگر ذکر خفی کا اہل ہو تو ذکر خفی کرے۔ مقام خفیہ حیات قلب کے بعد ہے، اور یہ ذکر سر کی زبان سے کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، سورۃ البقرہ آیت 198، اور اس کا ذکر ایسے کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی اپنے مراتب کے مطابق ذکر کرو۔ ہر مقام کے لیے مخصوص اسم اور آداب ہیں جس کی معرفت اس کے اہل ہی رکھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص ہر روز 100 مرتبہ تلاوت کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100 مرتبہ درود بھیجے اور 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم مما قدمت وما اخرت وما اعلنت وما اسررت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدیر۔ اے عظمت والے اللہ، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، کوئی معبود نہیں سوائے ہو کے جو حی قیوم ہے۔ میرے گناہوں کو بخش دے جو میں نے پہلے کیے اور جو آئندہ سرزد ہوں گے، جو میں نے اعلانیہ طور پر کیے اور جو خفیہ طور پر، جو میں نے حد سے تجاوز کیا اور وہ گناہ جو تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ تو آگے کرنے والا ہے اور تو پیچھے کرنے والا ہے، اور تو ہر شے پر قادر ہے۔ اگر نوافل اور تلاوت قرآن کی زیادہ استطاعت رکھتا ہو تو زیادہ پڑھے۔